فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، اور نقل افعال. اور میں تو دیکھتا ہوں دوستو، آپ غور کرو، پورا دین ہے کیا سوائے نبی کے نقل کی ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں. پورا دین نبی کی نقل کے سوا ہے کیا؟ آپ نماز ہی کو لے لیجیے، نماز کو لے لیجیے، کس زبانیں پڑھتے ہو؟ عربی میں. سمجھا کبھی؟ سات پشت سے کوئی نہیں سمجھا. عربی میں پڑھتے ہو، تیلگو میں کیوں نہیں پڑھتے؟ ترجمہ کرا لو. کنڑی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، فرینچ میں پڑھو، جس کی جو زبان ہے سے پڑھا. اپنے خدا سے تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو ایسی زبان اپناؤ کہ خود تو سمجھو کہ ہم کیا کہتے نہیں. اچھا جناب، تو خدا کی رحمت تو ہر طرف، یہ کعبے ہی کر لو کیوں؟ کبھی بیت المقدس کر لو، کبھی کوہ طور کر لو. نہیں صاحب ادھر ہی. اچھا ٹھیک ہے، خدا کو یاد ہی کرنا تو سجدے ہی میں رہ کے سب یاد کر لو. یہ کبھی اٹھنا، کبھی رکوع میں جانا، کبھی سجدے میں، کبھی بیٹھنا، یہ کیا چکر؟ تو دوستو جب اس طرح کی بات آپ کہیں گے تو جواب ملے گا بارگاہ خداوندی سے، اے میرے بندے، تو جس زبان میں چاہے مجھے یاد کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر 5 وقت اس زبان میں یاد کر جس میں میرے محبوب نے یاد کیا. میرے محبوب، چاہے تو سمجھے چاہے نہ سمجھے. ارے تو نہیں سمجھتا، میں تو سمجھتا ہوں. اے میرے بندے، تو جدھر چاہے رخ کر کے مجھے یاد کر، مجھے کوئی اعتراض نہیں. 5 ادھر رخ کر جدھر میرے حبیب نے کیا. اے میرے بندے، جیسے بھی چاہو مجھے یاد کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر، کروٹ جیسے چاہو یاد کرو، کوئی اعتراض نہیں، مگر 5 ویسے یاد کرو جیسے رسول عربی نے یاد کیا تھا. کھڑے بھی ہو جاؤ، رکوع میں بھی جاؤ، سجدے میں جاؤ، اور بیٹھ بھی جاؤ. کیوں؟ جب تم کھڑے ہوتے ہو تو احمد کی الف نظر آتے ہو، جب تم رکوع میں جاتے ہو احمد کی ہے بن جاتے ہو، جب تم سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم بن جاتے ہو، اور جب تم بیٹھتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو. تو میں چاہتا یہ ہوں عبادت میری ہو، تصویر احمد کی ہو، زبان احمد کی ہو، قبلہ احمد کی ہو، نقل احمد کی ہو. اللہ سیدنا محمد کما صلی علیہ. ایک بات بتاؤ، نماز سب سے اچھی چیز ہے نا؟ ہے اچھی چیز؟ اچھی چیز ہے. تو ذرا طلوع کے وقت پڑھو، زوال کے وقت پڑھو، غروب کے وقت پڑھو، اتنی اچھی چیزیں پڑھو. آپ کہیں گے نہیں حبیب نے نہیں پڑھا، حبیب نے نہیں پڑھا. تو نہ پڑھنے میں بھی نقل اور پڑھنے میں بھی نقل، نہ پڑھنے میں بھی ہم نقل کر رہے ہیں، پڑھنے بھی نقل. عرفات میں معاملہ ایسا ہے کہ مغرب کا وقت آ گیا، مگر اے حاجی ہو نماز میں پڑھنا. ارے اتنی اچھی چیز، اتنا اچھا مقام، نہ پڑھنا نہیں، نہ پڑھ لو. کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں. قضا ہو جائے گی، ہو دے دو، پھر تو قضا پڑھنی پڑے گی، نہیں ادا پڑھنا. آپ عجیب بات ہے، وقت آیا تو پڑھنے نہیں دیا، وقت نکل گیا تو قضا نہیں ادا پڑھائی جا رہی ہے. معاملہ کیا ہے؟ ارے نادان تو نہیں جانتا عبادت کیا ہے. عبادت جو ہے مصطفیٰ کی نقل ہے، جہاں وہ چھوڑ دے وہاں چھوڑنا عبادت، جہاں وہ پڑھ دے وہاں پڑھنا عبادت. ارے یہ قضا کہتی مزدلفہ میں قضا کیوں کرنا چاہتا؟ ادا پڑھ، ادا پڑھ. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی یہی ادا ہے، یہی ادا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. تو پتہ یہ چلا کہ پوری نماز کیا ہے؟ یہ نقل ہے مصطفیٰ کی، یہ نقل ہے مصطفیٰ کی. اور سرکار نے بھی کہا صلو کما رأیتمونی وصلو، ویسا نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتے دیکھو. بڑا کرم فرمایا سرکار نے. یہ نہیں کہا جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ویسی پڑھو، پستا پانی ہو جاتا. کہا جو تم دیکھو ویسا پڑھو. تو ہم کیا دیکھیں گے؟ قرأت سنیں گے، اٹھنا بیٹھنا دیکھیں گے، سجدہ دیکھیں گے. نبی کے دل کا خشوع کیسے دیکھیں گے؟ نبی کی محویت کیسے دیکھیں گے؟ تو سرکار نے اس کا مکلف بھی نہیں بنایا، کہا جو دیکھو ویسا کرو. جو دیکھو. تو اب نقل ہوئی کہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتا،
یہ روزہ یہ کس کی نقل ہے؟ سحری کس نے کھائی، خدا نے یا مصطفیٰ نے؟ دن بھر بھوکا کون رہا، خدا یا مصطفیٰ؟ افطار کس نے کیا، خدا یا مصطفیٰ؟ تو پورا روزہ نقل مصطفیٰ، پورا روزہ نقل مصطفیٰ، پوری نماز نقل مصطفیٰ۔ اور آگے چلیے، حج کا معاملہ یہ عجیب ہے۔ حج کا معاملہ وہاں تو پوری نقالی، اتنی نقالی ہے، اتنی نقالی ہے جناب والا، ابھی کعبہ نہیں آیا، ابھی حرم بھی نہیں آیا، یلملم کے محاذات میں پہنچے تو تم وہاں اتارو کپڑے۔ ارے بھی کپڑے اتارے، اتنے اچھے کپڑے، بہترین ٹیلر نے اس کو سلا، بڑی اچھی دکان سے ہم نے قیمتی کپڑا خریدا، اسے اتارے کیوں؟ اس کپڑے پہ اتنی نمازیں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کپڑے پر ہم نے اتنے خطبے دیے ہیں، نہیں اتارو۔ ایک چادر لپیٹ لو، ایک لنگی لپیٹو، چادر لپیٹ لو۔ کیا حرم آ گیا کہ نہیں؟ ابھی نہیں آیا، آنے والا۔ اپنے کپڑے اتار دو، چادر لپیٹ لو۔ ارے نادان، سنبھلو، سنبھل جاؤ، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی بارگاہ جلال میں حاضری کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کون سا منہ لے کر آیا ہے، کون سا چہرہ لے کر آیا ہے، کون سے اعمال لے کر آیا ہے؟ یہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی سنت میں لپیٹ لو اپنے کو، مصطفیٰ کی سنت میں لپیٹ لو، تاکہ رحمت کی نظر سنت پہ پڑے، چہرے پہ نہ پڑے۔ ذرا صاحب خیال کرتے چلے جاؤ۔ اور پھر جب وہاں پہنچایا کہا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، اس کا چکر لگاؤ۔ میں سوچنے لگا خدا نے کب چکر لگایا، خدا نے کب بوسا دیا، خدا نے کب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیا، خدا نے کب صفا و مروہ کا صحیح کی، خدا کب عرفات میں ٹھہرا، خدا نے مزدلفہ میں رات کب گزاری، خدا نے رمی جماع، ساری چیزوں کو ہم دیکھے جا رہے ہیں اور جواب یہی ملتا ہے۔ ارے نادان، اپنا فرض لے کر کے، اپنے فرض کے نام سے میں نے تمہیں بلایا ہے تاکہ میرے گھر کے سامنے میرے محبوب کی یاد بناؤ، میرے محبوب کی نقل کرو، میرے محبوب کی نقل کرو، نقل کرو، نقل کرو۔ دوستو، ہم اس منظر کو پہنچتے ہیں تو ہمارا ذہن کسی اور طرف چلا جا رہا ہے۔ دیکھو، ہم کو پہلے خدا کی بارگاہ کا دیوانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں خدا کی بارگاہ کا دیوانہ اور دیوانوں کے جو انداز و اعتبار ہے اس کو اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دیکھو، کوئی دیوانہ سلا کپڑا نہیں پہنتا، پہنا دو تو پھاڑ دیتا، سلے کو بے سلا کر دیتا، سلے کو بے سلا کر دیتا۔ تو دیوانہ بنانا تھا تو ایک چادر لپٹوا لی، ایک لنگی، پتہ ہی چلے کہ دیوانہ لگ رہا ہے، بالکل دیوانہ، ننگا سار، ننگا سار، بالکل دیوانہ نظر آ رہا ہے۔ بارگاہ خداوندی کا تمہیں دیوانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیوانوں کو یہ دیکھا ہوگا، ناخن بڑھ گیا نہیں کاٹتا، بال بڑھ گیا نہیں کاٹتا، تو حکم ہے حالت احرام میں نہ ناخن کاٹنا، نہ بال تراشنا، نہ ناخن کاٹنا، نہ بال، تاکہ تم دیوانے نظر آؤ۔ تمہیں خدا کی بارگاہ کا دیوانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور تم نے دیوانوں کا انداز سے دیکھا، جیوں پڑی ہوئی نکالتا نہیں، مارتا نہیں، اپنے کی صفائی نہیں کرتا، نہاتا بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ میل کو تیل کو نکال دے۔ تو یہ بھی حکم حالت احرام میں کہ جیوں اگر پڑی ہے تو نکال نہیں سکتے، اسے مار نہیں سکتے، مارو گے تو ہوشیار نظر آؤ گے۔ تمہیں تو دیوانہ بنایا جا رہا ہے، تمہیں تو دیوانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو دیکھے سمجھے یہ کوئی دیوانہ ہی ہے۔ اور دیوانے کو تم نے یہ بھی دیکھا، دیوانہ عالم اضطراب میں اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگاتا ہے، شور بچاتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے، محبوب کی چوکھٹ سے لپٹتا ہے۔ اے دیوانو، آؤ اپنے گھر، اپنے مالک اور اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگاؤ، لپٹ جاؤ، کبھی بوسا دو، چلاؤ، آہو زاری کرو، گریہ وزاری کرو۔ اور مگر دیوانہ عجیب ہے، صرف محبوب کے گھر کا چکر نہیں لگاتا، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ کہا اے دیوانو یہ بھی کر لو، کبھی صفا پہ چلے جاؤ، کبھی مروہ پہ چلے جاؤ، کبھی عرفات میں چلے جاؤ، کبھی مزدلفہ میں چلے جاؤ، دن کہیں ہے تو رات کہیں ہے، کبھی پہاڑ ہے تو کبھی میدان ہے۔ دیوانے کو چین نہیں ہے، دیوانے کو چین نہیں ہے،
دوڑ رہا ہے محبوب کا دیوانہ ہر جگہ. اور دیوانوں کو آپ یہ دیکھیں, اگر پیاس لگتی ہے, جس کنویں میں گیا, جس بالٹی میں نکالا, اسی کو منہ میں لگایا, پینے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے, کچھ پی رہا ہے, کچھ گر رہا ہے, وہ دیوانہ ہے. وہ بیٹھ کر گلاس میں نکال کے پینے والا نہیں ہے, وہ گلاس میں نکال کے پینے والا نہیں. تو دوستو, چاہے زمزم کے آداب میں بھی یہی بات تھی. اب تو خیر لوگوں نے پائپ لگا دیا ہے, مگر جب وہ کنویں کی شکل تھی تو حکم یہ تھا کہ تم جاؤ, جس بالٹی میں نکالو اسی کو پیو, اتنا پیو, اتنا پیو, حلق تک پی لو. ہوشیاروں کی طرح نہ پینا, دیوانوں کی طرح پینا, دیوانوں کی طرح پینا, حلق تک پی لو. اور بچ جائے تو پھینکنا نہیں, اپنے اوپر گرا لو, اپنے اوپر گرا لو. جب پلٹو جو دیکھے تو سمجھے دیوانہ آ رہا ہے, دیوانہ آ رہا ہے, خدا کی بارگاہ کا دیوانہ آ رہا. اور آپ نے دیکھا دیوانے جو ہیں صرف اتنا ہی نہیں کرتے, کبھی ادھر پتھر مار دیا, کبھی ادھر پتھر مار دیا, کبھی ادھر پتھر مارا. یہ دیوانے ہیں, پتھر مارنا بھی ان کی فطرت ہے. تو کہا اے دیوانو, اس ادا کو بھی نہ چھوڑو, آؤ مینا میں, اس شیطان کو مارو, اس شیطان کو مارو, اس شیطان کو مارو. پتھر کو پتھر مار رہا, مگر دیکھو یہ خدا کے بارگاہ کے دیوانے ہیں. پتھر بھی مارتے ہیں تو شیطان کو, پتھر بھی مارتے ہیں تو شیطان کو. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. یہ دیوانگی کے مناظر ہم دیکھتے. اس کے بعد اے دیوانو, ہوشیار, خبردار, خبردار, لباس اتارو, قاعدے کا لباس پہنو, نہا دھو لو, خط بنوا لو, سر کے بال بڑھے ہوئے ہیں کٹوا لو, ناخن ترشوا لو, اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ. ابھی تک تم میرے دربار میں تھے, میں نے چھوٹ دے رکھی تھی, اب محبوب کا آستانہ آ رہا ہے. اے دیوانو, یہاں دیوانگی کرنا, وہاں ہوشیار رہنا. یہاں دیوانگی ہے, با خدا دیوانہ باسی, با محمد ہوشیار. اے دیوانو, وہاں جانا, وہاں مت چلانا, وہاں شور مت مچانا, وہاں گھر کے چکر مت لگانا, وہاں پہاڑ پہاڑ مت دوڑنا, وہاں ادھر ادھر کا چکر مت. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر تمہاری آواز ادب کے ساتھ جانا, سراپا مجسم ادب بن کر کے جانا. جاؤ جاؤ, وہاں جاؤ, احتیاط. یہ دیوانگی کا منظر وہاں نہ دکھانا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم میرے مجرم بنو گے تو ان کی شفاعت تمہیں بخشوا لے گی, اور اگر ان کے مجرم بنو گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. سلام علیکم یا رسول اللہ, با خدا دیوانہ باشی, با محمد ہوشیار. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مصطفیٰ کی نقل ہے, یہ سب مصطفیٰ کی نقل ہے, یہ حجوی نقل ہے. اور دوستو, بے سمجھے بھی جو نقل ہوتی ہے اس میں بھی مزہ آتا ہے. آپ نے سنا نہیں, کچھ پرندے ہوتے ہیں جو آدمی کی بولی بے سمجھے بولتے ہیں. اس میں پوپٹ, طوطا, جس کو ہمارے ہاں میاں مٹھو ہے بازار, دیکھا کوئی پنجڑے میں لیے ہوئی ہے مٹھو, پوچھا کیا نام, کہا 200 درہم. نہیں 200 درہم کا, اسی سے پوچھ لو. کہا میاں مٹھو تمہاری قیمت 200 درہم. اس نے کہا اس میں کیا شک ہے, اتنا بولی بولا بے سمجھے, اس نے خرید لیا. دیکھا, بے سمجھے بولا قیمتی ہو گیا, بے سمجھے بولا قیمتی ہو گیا. بے سمجھے بولا, پہلے جب تک یہ بولی نہیں بولا تھا اپنی حفاظت وہ خود کرتا تھا, آج دوسرے کر رہے ہیں. آج اس کی حفاظت, پہلے وہ اپنا رزق کو خود تلاش کرتا تھا, آج دوسرے اس کا رزق اس کے پنجرے میں پہنچا رہے ہیں. پانی آ رہا, کھانا آ رہا ہے, اسے جانے کی ضرورت ہی نہیں. بے سمجھے دو فقرہ بول گیا, بے سمجھے بول گیا. گھر بیٹھے رزق مل رہا ہے, گھر بیٹھے پانی مل رہا ہے, گھر بیٹھے اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. بے سمجھے بولا تو میرے محبوب کی بولی بولو,
بے سمجھے بولو، حفاظت میں کروں گا، رزق میں دوں گا، شرافت میں دوں گا، فضیلت میں دوں گا۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم مومن ہو جاؤ، محبوب کے غلام ہو جاؤ، شرافت تمہارے لیے ہے، کرامت تمہارے لیے ہے، عصمت تمہارے لیے ہے، فضیلت تمہارے لیے ہے۔ بے سمجھے محبوب کی نقل کرو، بے سمجھے نقل کرو، جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ تھا مکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔